گرامی کا حضرات، آج ہمیں جو دین پہنچا ہے، دین کو ہم تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا ریسورس صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ ہمیں جو احادیث مبارکہ پہنچی، ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہستیاں جنہوں نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ آج کسی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، کسی یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد، ایک کاغذ کا پرزہ لہرا کر کوئی شخص اگر ان پاک ہستیوں کو للکارنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں تمہاری ڈگری کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابہ وہ ہیں جن کو ڈگری اللہ نے قرآن کی آیت کی صورت میں عطا فرمائی، ان کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ یا باری تعالیٰ، امتحان کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے، کس فارمیٹ سے لیا؟ کورونا میں بڑے بڑے امتحان آ گئے، بعد نے کہا ریٹن فارم میں، بعد نے کہا ایم سی کیو سٹائل، بعد نے کہا اسسمنٹ ہوگی، بعد نے کہا آن لائن۔ کتنے امتحان ہیں؟ یا اعلیٰ صحابہ کا کون سا امتحان ہوا ہے؟ کوئی آن لائن ہوا ہے، کوئی ریٹن فارم تھی، کوئی اسسمنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم تو دل کے چھپے حال بھی جانتے ہیں۔ تو امتحان کا فارمیٹ کیا ہے؟ سورہ حجرات سے پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، جو کسی دنیا کی یونیورسٹی لے ہی نہیں سکتی۔ آپ جا کے کسی یونیورسٹی سے کہیں میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، آپ کوئی ایسی چیز میرے ساتھ لگائیں، میرے دل اور دماغ میں جتنی چیزیں وہ ساری آپ کو پتہ چلے، آپ مجھے ڈگری دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی ہمارے پاس مشین ہی نہیں ہے جو تمہارے مطالعہ اور تمہاری تمام صلاحیتوں کو پرکھ سکے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ پہ شک نہ کرنا، اولئک الذین امتحن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان کا امتحان میں نے لیا ہے۔ یا اللہ فارمیٹ کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے فارمیٹ ان کا دل رکھا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ یا اللہ سلیبس کیا ہے؟ فرمایا للتقوی، ان کا سلیبس تقوی ہے، ان کا سلیبس پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری زبانوں سے نہیں کہی جاتی، لکھی نہیں جاتی، پرہیزگاری کا تعلق دل سے ہے، اور رب تو دل کے چھپے حال جانتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کے دل میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے اس کے لیے کوئی بھی دنیا کی یونیورسٹی کو اختیار نہیں دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ کا امتحان لے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا امتحان میں نے خود لیا ہے۔ یا اللہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصہ میں، کتنا جی؟ 23 سال کے عرصہ میں 1,24,000 افراد کی جماعت تیار کی۔ ایک قول کے مطابق 1,40,000 بھی ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے براہ راست متصف ہوئے، سرکار سے پڑھا۔ اب گرامی کا حضرات، اگر کوئی فیل ہو جائے امتحان میں تو 3 وجہ ہے، یا پڑھنے والے ٹھیک نہیں، یا پڑھانے والا ٹھیک نہیں، یا سلیبس ٹھیک نہیں۔ توجہ، یہاں پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں، پڑھنے والے صحابہ ہیں، سلیبس رب کا قرآن۔ نہ سلیبس میں کوئی شک، نہ پڑھانے والے کی قابلیت میں شک، نہ پڑھنے
تو پھر کوئی فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں رزلٹ سنا دیا، فرمایا اللہم مغفرہ، ایک بھی فیل نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سب کو بخشش کا فرمانا جاری فرما، ساری پاس ہو گئے۔ جو گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لہم جار مجرور ہے، اور اگر جار مجرور مقدم ہو جائے تو مفید اثر ہوتا ہے۔ لہم مغفرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی فیل نہیں ہوا، ایک بھی۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے امتحانات ہیں، اگر کوئی فیل نہ بھی ہو نا، پرسنٹیج بنتی ہے کہ یہ فرسٹ پوزیشن میں، یہ سیکنڈ میں، یہ تھرڈ میں۔ لیکن اگر ہمارے آقا کے پڑھائے ہوئے سیکنڈ پوزیشن آ جائے، ہمارے آقا کے پڑھائے ہوئے تھرڈ پوزیشن آ جائے، تو ہمارے آقا کی تعلیم پر کوئی حرف اٹھا سکتا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ معبود ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے علم بھی اعلیٰ دیا ہے، حکمت اور دانائی بھی اعلیٰ عطا فرمائی۔ نہ ہمارے آقا جیسا کوئی پڑھا سکتا ہے، نہ ہمارے آقا جیسی کوئی تربیت کر سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے حکمت بھی دے دی، دانائی بھی دے دی، علم بھی دیا۔ اب توجہ، ایک بھی صحابی سیکنڈ پوزیشن میں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ سناتے ہوئے اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایک بھی سیکنڈ نہیں ہے، سب کو رب نے فرسٹ پوزیشن میں کامیابی عطا فرمایا۔ یا اللہ کوئی تو اجر کثیر بھی ہو۔ آج بڑے بڑے ڈگریاں اٹھا کے پہنچتے پھرتے ہیں کہ فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں ادھر گیا۔ یا اللہ تو علام الغیوب ہے، دل کے چھپے حال جانتا ہے، کوئی ایک تو ہو جو اجر کثیر بھی ہو۔ فرمایا نہیں، جب پڑھانے والا میرا محبوب ہے، پڑھایا جانے والا میرا قرآن ہے، اور یہ ساری عظمتیں عطا کی ہے رب نے۔ فرمایا جو لوگ پڑھنے آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کی محبت ڈال کر محبوب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ، صحابہ کرام اپنی مرضی سے سرکار کے پاس پڑھنے نہیں آئے، کس نے بھیجا؟ ہر ایک کو نہیں بھیجا۔ اس دور میں اور بھی بڑے تھے، وہ تو نہیں آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا ہم نے محبت ڈالی ہے ایمان کی، ہم نے بھیجا ان کو۔ تو جب اللہ منتخب کرے افراد کو، اس میں کوئی ناقص شامل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، سارے کامل ہوں گے، کیونکہ سلیکشن کس کی ہے؟ ایک کالج میں کہا جائے، پرنسپل کی طرف سے اعلان ہو، سائنس کے ٹیچر بڑھا کے کہے بھی یہ 4 سیکشن ہے، ان میں سے چوندے منڈے کھڑ لو کہ پوزیشن ساڑھی آنی چاہیے۔ اب وہ ٹیچر کیا کرے گا؟ وہ کلاس میں اورل ٹیسٹ رکھ لے گا، وہ کلاس کے اندر ریٹن ٹیسٹ رکھے گا، وہ کہے گا جی 70 میں سے یہ جو 10 ہے نا یہ مجھے دے دو، یہ اس کلاس میں 12 دے دو۔ وہ سلیکشن کرتا ہے ظاہر سے۔ اللہ کو سلیکشن کرنے کے لیے نہ اورل ٹیسٹ کی ضرورت ہے، نہ ریٹن ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کی محبت ڈالی ہے، اور صرف محبت ڈالی نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں میں ایمان سجا سجا کے ہم نے رکھا ہے۔ تو گرامی حضرات، جتنے بھی صحابہ ہیں یہ ہمارے آقا کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی ان کے بارے میں ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اور ان تمام صحابہ میں اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق